السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، حج 27، لوگوں میں حج کی، اے ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں حج کی منادی کر دو، لوگ آپ کے پاس پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی راہوں سے آئیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اس بے آباد ویرانے سے باہر آبادیوں تک اے اللہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ انسانوں تک پہنچا دیا، بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں تک بھی یہ آواز پہنچا دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں پہنچا دی، اور صرف اس وقت کے زندہ انسانوں تک ہی نہیں بلکہ جو انسان آئندہ تا قیامت پیدا ہونے والے تھے، بطور معجزہ ان سب تک یہ آواز پہنچا دی گئی۔ اور جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے حج کرنا لکھ دیا ہے، ان میں سے ہر ایک نے اس آواز کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہا، یعنی حاضر ہونے کا اقرار کیا۔ تو حج کی جو تلبیہ ہے نا، جو تلبیہ ہم پڑھتے ہیں، تو اصل بنیاد یہی ندائے ابراہیمی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی تھی اللہ کے حکم سے، تو وہی جو ہے حج کی تلبیہ کی اصل بنیاد یہی ندائے ابراہیمی کا جواب ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 25 سے سورۃ الحج۔ اور آج کی آیات میں بیت اللہ، مسجد حرام کے آداب، احترام، حج کے آداب و ارکان اور قربانی اور ان سب کا اجر و ثواب کے متعلق آیات ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 25 سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ ربی زدنا علما، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا نا کہ قل ربی زدنی علما، تو یہ ضرور ہمیں مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں علم میں اضافہ کرے، اور یہ وحی کا علم، اللہ تعالیٰ کا قرآن کا علم، اور علم تو سبھی ضروری ہے، دنیاوی علم بھی۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 25 سے۔ اقترب للناس جو 17 ہے، سورۃ الحج ہے۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آیت 25، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ انا بے شک، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، ویصدون اور وہ دور رکھتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرامی اور مسجد حرام سے، الذی وہ جو جعلناہ جعلا بنایا، نا ہم نے ہو اسے، جعلناہ بنایا ہم نے اسے، للناسی لوگوں کے لیے، سواء العاکف سواء یکساں برابر ہے، العاکف رہنے والا، فیہ اس میں، والبادی اور باہر سے آنے والا، ومن اور جو کوئی، یرد ارادہ کرے گا، ارادے سے ہے، فی اس میں، بھی الہادم کجروی کا، الہاد کا، بظلم ساتھ ظلم کے، نذق نو ہم، ذق چکھائیں گے، ہو اسے، نذق ہم چکھائیں گے اسے، ذق سے ہے، ذال قاف، من عذاب عذاب میں سے، علیم دردناک۔ رواں ترجمہ آیت 25۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام کی زیارت سے روکتے ہیں، وہ مسجد حرام جس میں ہم نے وہاں کے باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر رکھے ہیں، اور جو کوئی عذرائے ظلم مسجد حرام میں کجروی اختیار کرے گا، ایسے سب لوگوں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، بلا شبہ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام کی زیارت سے روکتے ہیں، یعنی کفار مکہ ہیں، جنہوں نے مسلمانوں پر یہ پابندیاں لگا رکھی تھی کہ وہ نہ بیت اللہ میں نماز ادا کر سکتے تھے،
نہ طواف کر سکتے تھے، نہ حج و عمرہ کے ارکان بجا لا سکتے تھے۔ مسلمانوں پہ پابندیاں تھیں۔ ایک تو وہ خود مشرک اور کافر تھے، کعبہ کو بھی بتوں کی نجاستوں سے بھر رکھا تھا، اور پھر مزید یہ کہ توحید پرستوں مسلمانوں پر سب راہیں بند کر رکھی تھی۔ 1400 مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے آئے مدینہ سے، کیونکہ آپ سے ہم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ 1400 مسلمانوں کو لے کے گئے مدینہ سے عمرہ کرنے مکہ۔ تو ان سے قریش مکہ نے جنگ کی ٹھان لی، اور حدیبیہ کے مقام تک پہنچ کر ان سے عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، اور مسلمانوں پر یہ پابندیاں فتح مکہ تک بدستور بحال رہیں۔ فتح مکے کے بعد جب کفر کا زور ٹوٹ گیا تو یہ پابندیاں از خود ہی ختم ہو گئی۔ ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ آخرت میں انہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، نُذِقْهُ من عذاب علیم۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے انہوں نے روکا نا، تو وہ مسجد کیسی ہے؟ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد۔ تو یہ جو مسجد حرام کی زیارت سے روکتے ہیں، تو وہ مسجد ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہاں کے باشندوں، العاکف کو، العاکف کون؟ وہاں کے باشندے، اور والباد یعنی باہر سے آنے والوں کے، تو یہ وہ مسجد حرام ہے ہم نے وہاں کے باشندوں، وہاں کے رہنے والوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر رکھیں، سوا برابر رکھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے حقوق ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ اور باہر سے آنے والے لوگوں کو برابر کے حصہ دار قرار دیا ہے، اور آیا ان حقوق کا اور ان کی برابری کا تعلق صرف بیت الحرام یا کعبہ سے ہے یا پورے حرم مکہ سے؟ جہاں تک صرف بیت اللہ کا تعلق ہے، مجھے پتہ ہے غور سے سن رہی ہیں ساری بہنیں، سمجھ بھی رہی ہیں، جہاں تک، کیونکہ تفسیر سے ہی ہمیں سمجھ آتا ہے نا قرآن، اور اسی لیے ہم جمع ہوتے ہیں، جہاں تک صرف بیت اللہ کا تعلق ہے اس میں نماز، طواف اور ارکان حج بجا لانے کا تعلق ہے، تو اس میں اہل مکہ اور بیرونی حضرات کے اس حق عبادت میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ اہل مکہ کو قطعاً یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ بیرونی حضرات کو حرم میں داخل ہونے، نمازیں ادا کرنے، طواف کرنے یا ارکان حج و عمرہ بجا لانے سے روکیں، کیونکہ اس حق میں اہل مکہ اور بیرونی حضرات، باہر سے آنے والے حضرات سب برابر کے حصے دار ہیں، کیونکہ سب مسلمان ہیں، سب حج عمرہ طواف رکوع سجدے وہاں پہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ آیا اس حق کا تعلق پورے حرم مکہ سے بھی ہے یا نہیں، یعنی کیا پورے حرم مکہ کے دروازے باہر سے آنے والے حضرات کے لیے کھلے رہنے چاہیے کہ وہ جب چاہیں حرم مکہ کے اندر جس جگہ چاہیں آ کر ڈیرے ڈال دیں اور رہیں سہیں، اور ان سے کوئی کرایہ وغیرہ بھی وصول نہ کیا جائے؟ اور اس اختلاف کی وجہیں دو ہیں، ایک یہ رکان حج میں سے بیشتر کا تعلق صرف بیت اللہ سے نہیں بلکہ حرم مکہ سے، صفا، مروہ، منی، مزدلفہ، عرفات، مشعر الحرام سب بیت اللہ کی حدود سے باہر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب حج کو جاتے ہیں تو ان سب سے جگہوں پہ جاتے ہیں نا، تو یہ بیت اللہ کی حدود سے باہر ہیں، جبکہ حرم مکہ میں داخل ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سب حرم مکہ میں داخل ہیں، صفا، مروہ، منی، مزدلفہ، عرفات سب۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بعض مقامات پر مسجد الحرام کا ذکر کر کے اس سے حرم مکہ مراد لیا ہے۔ مرسل ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ 196 میں، ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی یہ رعایت اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص مسجد الحرام کے اندر رہائش پذیر نہیں ہوتا۔ ہم تو صرف وہاں نماز پڑھتے ہیں نا، مسجد حرام کے اندر تو رہتے نہیں، یہاں لازماً مسجد الحرام سے مراد حرم مکہ ہی ہو سکتی۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا سورۃ الحج 25، آج کی جو یہ آیت پڑھیں، والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا مائع حرام میں جنگ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ہے۔ تو اب یہ پھر اس سے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا حرم میں زمین اور مکان کی خرید و فروخت
اور اس سے آگے ان کی ملکیت و وراثت بھی جائز ہے یا نہیں؟ اور یہ بات تو احادیث سے ثابت ہے کہ اسلام سے پہلے مکے کے مکانات و زمینوں پر لوگوں کے حقوق، ملکیت و وراثت اور حقوق و بیع اور اجارہ قائم تھے۔ بیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خرید و فروخت دونوں، ٹھیک ہے؟ عربک میں کچھ ایسے ورڈ ہیں کہ اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں۔ تو بے کا مطلب ہے با یا عین، کیا آتا ہے؟ خرید و فروخت دونوں۔ تو اور زمین تو کیا تھا کہ اسلام سے پہلے مکے کے مکانات اور زمینوں پر لوگوں کے حقوق ملکیت و وراثت اور حقوق بیع و اجارہ قائم تھے، جو اسلام کے بعد بھی قائم رہے، اور اسلام نے انہیں منسوخ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد عقیل نے آپ کے مکان پر قبضہ کر لیا، پھر اسے بیچ دیا۔ چنانچہ جب حجۃ الوداع کے دوران جب آپ مکہ فتح کر کے، اور پھر حجۃ الوداع آخری آپ کا حج تھا، حجۃ الوداع تھا، اس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں قیام فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقیل نے ہمارے لیے مکان چھوڑا کب ہے کہ اس میں ہم رہیں۔ اب یہ حدیث جو ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حجۃ الوداع کو جاتے وقت عرض کیا کہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکے میں کیا اپنے گھر میں قیام فرمائیں گے؟ کیونکہ مدینے سے آئے ہوئے تھے نا حجۃ الوداع کے لیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے محلہ یا مکان چھوڑا ہی کب ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو سب بیچ کھوج کر برابر کر دیے۔ اب عقیل اور طالب ابو طالب کے وارث تھے، ٹھیک ہے؟ ابو طالب والد تھے کن کے؟ عقیل کے، طالب کے، جعفر اور علی رضی اللہ عنہما کے، ٹھیک ہے؟ یہ چاروں بھائی تھے۔ تو جعفر اور تو عقیل اور طالب جو ہے اپنے والد ابو طالب کے وارث ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی بیچ دیا، اور جعفر اور علی رضی اللہ عنہما کو وراثت میں کچھ نہیں ملا، کیونکہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے، چار میں سے دو بھائی جعفر اور علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، اور عقیل رضی اللہ عنہ ابتدا میں اور طالب اسلام نہیں لائے تھے۔ اسی بنیاد پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے آپ کو سمجھا بھی دی حدیث پوری۔ اس کے بعد جو ہے نیز ہمیں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک اور حدیث ہے، نافع بن عبد الحارث نے مکے میں صفوان بن امیہ سے ایک گھر جیل خانہ بنانے کے لیے اس شرائط پر خریدا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خریداری کو منظور کریں گے تو بے پوری ہو جائے گی۔ بے کہتے ہیں خرید و فروخت کو۔ تو بصورت دیگر اگر ایسا نہیں ہوا تو خریدیں گے نہیں حضرت عمر، تو رضی اللہ عنہ تو صفوان کو 400 دینار کرائے کے مل جائیں گے۔ یہ رواہ البخاری، بخاری کی حدیث ہے۔ ان سب امور کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مکہ اور منا میں مکانوں کا کرایہ نہ لینا مستحب ہے، تاہم اس کے جواز سے انکار مشکل ہے، اور امام بخاری کا اپنا موقف یہ ہے کہ حرم مکہ میں مکانوں کی خرید و فروخت اور وراثت وغیرہ سب کچھ جائز ہے، جبکہ عنوان باب توریث دور مکہ و بیع ہما سے معلوم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں آیت کو، جی آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ، یہاں سے دیکھتے ہیں کہ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ، پھر اس کے بعد وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو کوئی عذرائے ظلم مسجد حرام میں کجروی اختیار کرے گا، ایسے سب لوگوں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں سے ہم سمجھتے ہیں یعنی جو شخص جان بوجھ کر مکے میں بے دینی یا شرارت کی کوئی بات کرے گا، یا اس کے احترام کو ملوث نہیں رکھے گا، اس کے مکے کے احترام کا خیال نہیں رکھے گا، اور جو اس کو کسی دوسرے مقام پر بھی یہی جرائم کرنے کی نسبت سے دوگنی سزا ملے گی۔ تو مکے میں کسی نے شرارت کی اور اس کے احترام کو ملوث نہیں رکھا تو دوسری جگہ کی بنسبت اس کو دوگنی سزا ملے گی، کیونکہ حرم کی حرمت ہے نا، اس لیے اس کو دوہری سزا ملے گی۔ مکے کی حرمت کے پیش نظر وہاں جو کام کرنے ممنوع ہیں وہ یہ ہیں، حرم میں مکہ کو اللہ نے امن کی جگہ قرار دیا ہے، لہٰذا نہ وہاں فوج کشی جائز ہے، نہ قتال، حتیٰ کہ بلا ضرورت کوئی ہتھیار اٹھانا بھی ممنوع ہے، وہاں پر بلا ضرورت کوئی ہتھیار بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اگر کوئی مجرم بھی حرم میں پناہ لے لے
تو جب تک حرم میں ہے اس سے تعرض نہ کیا جائے گا۔ نمبر 2، حرم میں مکہ کے جانور بھی محفوظ و مامون ہیں، نہ ان کا شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ انہیں شکار کے لیے ہانکا جا سکتا ہے۔ البتہ موذی جانور کو حرم میں بھی مارنے کی اجازت ہے، کیونکہ اگر سانپ اور بچھو حرم میں ہیں اور آپ نے موذی جانوروں کو نہیں مارا تو نقصان کرے گا نا، کسی کو ڈس لے گا، کاٹ کھائے گا۔ اس لیے یہ ایکسپشنل استثنائی صورتیں ہر جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرم میں جانور بھی محفوظ و مامون ہے، ان کا شکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن استثنائی صورت ایکسپشنل کیس کیا ہے کہ موذی جانور جو ہمیں کاٹ لیں، ڈس لیں، ڈنگ مار لیں، سانپ بچھو وغیرہ، ان کو مارنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ نقصان کرے گی۔ حرم مکہ کے پودے، درخت اور گھاس وغیرہ بھی محفوظ و مامون ہیں، البتہ بعض اقتصادی اکنامیکل ضروریات کے پیش نظر گھاس کاٹنے کی اجازت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ گھاس جو تھا وہ اسخر کا گھاس تھا۔ جب ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا نا کہ جو ہے وہاں پہ درخت، پودے وغیرہ، گھاس وغیرہ بھی محفوظ ہیں، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اسخر کا گھاس کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ وہ اسے وہ کام میں آتا ہے، تو اس کی اجازت ہے گھاس، اسخر کے گھاس کاٹنے کی۔ حرم مکہ سے، خیر اب تو سب پلاسٹرڈ ہے، سب ٹائلڈ ہو گیا ہے، ایسی چیزیں تو وہاں ہے ہی نہیں۔ حرم مکہ سے کوئی گری، لیکن ہمیں اصول پتہ ہونا چاہیے، حرم مکہ سے کوئی گری پڑی چیز بھی اٹھانا روا نہیں، الا یہ کہ اٹھانے والا مالک کو پہچانتا ہو اور وہ اسے پہنچا دے۔ جبھی تو آپ نے دیکھا ہے نا، وہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کے بھی جو ہے کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں جا کے آپ اپنی چیزیں لے سکتی ہیں، کھوئی ہوئی چیزیں۔ تو مندرجہ بالا امور میں پیشتر کام ایسے ہیں جو دوسرے مقامات پر کرنے جائز ہیں، مگر حرم مکہ میں کعبہ کی حرمت کی وجہ سے کرنے جائز نہیں۔ پھر ایسے کام مثلاً الحاد، بے دینی اور شرارت کے کام جو دوسرے مقامات پر بھی ممنوع ہیں، انہیں اگر حرم مکہ میں کیا جائے، بے دینی کے کام، شرارت کی، تو یہ جرم کتنا شدید ہو جائے گا، پھر اس نسبت سے اس کی سزا میں بھی اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو شرح ادوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عمرو بن سعید والی مدینہ سے، جب وہ مکہ میں تھے، صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث 104، جب وہ مکہ میں ابن زبیر سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہے تھے، کہا کہ اے امیر، مجھے آپ اجازت دے تو میں وہ حدیث آپ سے بیان کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اسکرین آپ کو رکا ہوا لگ رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے حدیث آ نہیں رہی ہے۔ وہ حدیث آپ سے بیان کر دوں جو حدیث نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ میں ہاں جی، ہم لوگوں کو میری نظر نہیں آ رہی۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث 104۔ حضرت ابو شرح ادوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عمرو بن سعید والی مدینہ سے، جب وہ مکے میں ابن زبیر سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہے تھے، کہا کہ اے امیر، مجھے آپ اجازت دیں تو میں وہ حدیث آپ سے بیان کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکے کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا، تو سن لو یہ کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جائز نہیں ہے کہ مکے میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے۔ پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی۔ آپ سب کو معلوم ہے جب مکہ فتح ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دن کے کچھ حصے کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آج اس کی حرمت لوٹ آئی ہے جیسی کل تھی، اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ یہ حدیث سننے کے بعد راوی حدیث ابو شرح سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ بات سن کر عمرو نے کیا جواب دیا؟ کہا یوں کہ اے ابو شریح، حدیث کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم مکہ کسی خطا کار کو یا خون کر کے یا فتنہ پھیلا کر بھاگ آنے والوں کو پناہ نہیں دیتا۔ اب مسجد حرام، تو جو شخص لوگوں کو دین اسلام اور مسجد حرام سے روکتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ خلاصہ ہے آیت 25 کا، جو شخص لوگوں کو دین اسلام اور مسجد حرام سے روکتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ مسجد حرام پر اہل مکہ اور مسافروں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ جو شخص
مسجد حرام میں الحاد اور ظلم کرے، شرارت کرے، بے دینی کرے، اللہ تعالیٰ اسے اذیت ناک عذاب دے گا۔ مسجد حرام کا احترام دیکھ لیتے ہیں سب تو ارشاد باری تعالیٰ آل عمران 96، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں، اس میں دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے۔ مسجد حرام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے روکنا بہت بڑا جرم ہے، یہ سورۃ البقرہ 217 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ سورۃ الحج 25 جو ابھی آج کی ہماری ابھی آیت ہے، کافر اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ سورۃ البقرہ 150، تم جہاں بھی ہو نماز پڑھتے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ سورۃ البقرہ 199، ان سے مسجد حرام کے پاس لڑائی نہ کرو، یعنی مسجد حرام کے پاس دشمنوں سے لڑائی نہیں کرنی، مسلمانوں کو منع کیا گیا۔ اتنی حرمت ہے مسجد حرام کی، بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی۔ المائدہ 98 میں ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو حرمت والا گھر قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ ساری آیات دیکھے گا۔ اللہ کے ساتھ کوئی تو تعلق کا وقت ہوگا نا، فجر کی نماز کے بعد یا جب بھی آپ فارغ ہوتی ہوں گی، تو خلاصہ یہ ہے کہ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، اس سے مراد ہے کہ مکے میں مقیم اور باہر سے آنے والوں کے لیے عبادت کے حقوق برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مکے میں مقیم کو بھی بتا دیا گیا کہ باہر سے جو آئیں گے ان کو بھی عبادت کے حقوق برابر ہیں جو شریعت میں ہے۔ ٹھیک ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے مکے کو اور خاص طور پر مسجد حرام کو پرامن جگہ بنایا ہے۔ جو کوئی یہاں گناہ، شرک، ظلم وغیرہ کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ اب آپ لوگوں کا Q&A ہے، آیت 25، سوال نمبر 1، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، ٹھیک ہے، سامنے ہی ہے آپ کے آیت۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہے آیت کا دوسرا حصہ، وَمَن یُرِدْ فِیہ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آیت کے اس حصے سے کیا مراد ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، ترجمہ سامنے ہے جی۔ میں بتاؤں جی انہوں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا۔ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکا تو اللہ کو روکتے ہیں، آخرت میں انہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ دیکھیں آپ جو ہائی لائٹ کیا ہے نا اس کو بولیں، اس کو پڑھیں، جی، اس کا معنی پڑھیں۔ جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے ہاں لوگوں جی، کے حقوق برابر ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، تو جی یہ اس آیت کا مطلب پوچھا گیا۔ اب دوسری آیت کے دوسرے حصے کا مطلب جو آپ نے پہلے بتا دیا وہ اب ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ سے کیا مراد ہے؟ مطلب اس کا مطلب ہے کہ ظلم کا طریقہ اختیار مسجد حرام، اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر قلم ظلم کا طریقہ آپ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں Q&A۔ اللہ بارک اللہ فی علمک، مطلب پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے نا، جو بھی آتا ہے سمجھ میں آپ بول دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر دے گا نا، اور ایسے ہی انسان سیکھتا ہے۔ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد سے مراد ہے مکے میں مقیم۔ مقیم کون ہے؟ العاکفی، ٹھیک ہے، وہاں کا عاکف، وہاں کا رہنے والا۔ اور والباد کون ہے؟ مکے سے باہر والے، مکے میں مقیم اور باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے عبادت کے حقوق برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے شریعت میں کہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آیت کا دوسرا حصہ، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مکے کو اور خاص طور پر مسجد حرام کو پرامن جگہ بنایا ہے۔ جو کوئی یہاں گناہ، شرک، ظلم وغیرہ کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ اب ٹھیک ہے، تو اب آیت نمبر 26 کی طرف آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَإِذْ، اور جب، بَوَّأْنَا مقرر کر دی ہم نے، لی ابراہیمہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکانہ جگہ، البیتی بیت اللہ کی، انا کے لا تشرک، نہ تم شرک کرو، بھی میرے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، وطہر اور پاک رکھو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین واسطے طواف کرنے والوں کے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے، ورکعی اور رکوع کرنے والوں، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے، ورکعی سجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے۔ رواں ترجمہ 26، جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے
کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ اللہ، ابھی شروع میں ہی ہماری بہن نے کہا تھا کہ اللہ ہمیں بار بار حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے، ہم بھی جو ہے اس کو پاک رکھیں وہاں پہنچ کے، اور جو ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ہے، اور طواف کرنے والے اور جو ہے قیام کرنے والے اور رکوع و سجدہ کرنے والے وہاں بھی اور زندگی میں بھی بن جائیں۔ الہی ہماری ایک نمازی بھی قضا نہ ہو، وہاں بھی بار بار ہمیں اپنے در پہ بلائیے، موقع دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے معلوم ہے سب آمین کہہ رہی ہیں، میوٹ ہے آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اس بوانا ابراہیمہ مکان البیتی، جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبے کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، تو مکان البیت سے یہاں مراد کیا ہے؟ خانہ کعبہ، ٹھیک ہے۔ مکان البیت سے مراد جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کون سی جگہ مقرر کر دی؟ خانہ کعبہ، ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ کو یعنی بیت اللہ کی جگہ بتلا دی، اور وہاں ہم نے ذریت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھہرایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کی ویرانی کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، اور مسند احمد کی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی مسجد جو زمین میں بنائی گئی مسجد حرام ہے، اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی۔ اس کو صحیح مسلم اور مسند احمد نے روایت کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اب اس مکان میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تشرک بھی شیئن، اس شرط پہ ہم نے خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کی، اس شرط پہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی غرض بیان کی کہ اس میں صرف میری عبادت کی جائے گی۔ اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ مشرکین نے اس میں جو بت سجا رکھے ہیں، جن کی وہ یہاں آ کر عبادت کرتے ہیں، 307 بت، یہ ظلم سری ہے کہ جہاں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی وہاں بتوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت میں وَطَهِّرْ بَيْتِيَا لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے جد امجد بھی ہیں، اور جو کہ جنہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، ان سے کہا جا رہا ہے۔ اور کتنی قربانیاں دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، بے آب و گیا وادی میں بی بی ہاجرہ کو، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چھوڑنا پڑا تو وہاں چھوڑ دیا۔ تو یہاں پہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کفر، بت پرستی اور دیگر گندگیوں اور نجاستوں سے یہاں ذکر صرف نماز پڑھنے والوں کا کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں عبادت خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے۔ نماز میں رخ اسی کی طرف ہوتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف، اور طواف صرف اسی کے گرد کیا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے گرد۔ لیکن اہل بدعت نے اب بہت سی قبروں کا طواف بھی ایجاد کر لیا ہے، اور بعض نمازوں کے لیے قبلہ بھی، آپ کو پتہ ہے نا، بدعتی لوگ جو ہے قبروں کا طواف کرتے ہیں، اور نمازوں میں بھی اس کو جو ہے قبروں کو قبلہ بنا لیتے ہیں، جبکہ صرف بیت اللہ شریف کو کا ہی طواف کرنا ہے، اور وہی ہمارا قبلہ ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبے کو تعمیر کیا تھا، جس کی اب نشانات بھی زمین بوس ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آندھی چلائی جس سے اوپر کی مٹی اور ریت اڑ کر دور چلی گئی آدم علیہ السلام کے بعد، اور کعبے کی بنیادیں ننگی اور ظاہر ہو گئی۔ تو انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملا کر کعبے کی تعمیر شروع کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اس گھر کی بنیادیں خالص توحید پر رکھو، کوئی شخص یہاں آ کر اللہ کی عبادت کے سوا کوئی مشرکانہ رسوم بجا نہ لائے۔ لیکن مشرکین مکہ نے جو دین ابراہیم کی پیروی کے مدعی تھے، اس ہدیت کی ایسی نافرمانی کی کہ وہاں 360 بت لا کر کھڑے کیے۔ بالآخر فتح مکے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس گھر کو بتوں کی نجاست سے پاک فرمایا، اور اللہ کے گھروں یعنی مساجد کو صاف ستھرا رکھنا اتنا افضل ہے۔ وطاہر بیتی للطائفین والقائمین ورکع السجود،
تو اللہ یعنی مسجد کو صاف ستھرا رکھنا اتنا افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولو العزم انبیاء ابراہیم علیہ السلام کو خصوصاً اس کام کی ہدایت کی. خصوصاً صفائی سے مراد ظاہری صفائی بھی ہے اور احادیث میں اس کی بھی تاکید آئی ہے، لیکن اللہ کے گھروں کی اصل پاکیزگی و صفائی یہی ہے کہ وہاں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہ پکارا جائے اور نہ وہاں اللہ کے بجائے اللہ کے پیاروں کا ذکر، اذکار اور کرامات بیان کی جاتی رہے. ٹھیک ہے، صرف اللہ کا ذکر وہاں کیا جائے. تو اور پھر ایک حدیث ہے مسند احمد کی. اور دیکھیں صاف کرنے تو ہمیں بھی، ہم مسجدوں میں جاتے ہیں کسی بھی ملک پہ کسی بھی شہر میں ہوں. اس وقت ہم نیو یارک میں ہیں، اب رمضان بھی قریب ہے، جمعے کی نماز میں بھی جاتے ہیں. ویسے ہم جنازہ کسی کا ہوتا ہے تو نماز جنازہ بھی پڑھنے جاتے ہیں. تو مسجدوں کو صاف رکھنا چاہیے. رمضان میں تو اب آپ خاص خیال رکھیے گا، خواتین آتی ہیں چھوٹے بچوں کو ضرور لے کے آئیں تاکہ وہ بھی، ان کو بھی جماعت کی اہمیت پتہ چلے، وہ بھی جماعت سے نماز سیکھیں. ہمارے بچے چھوٹے بچپن سے لائیں گے جبھی تو ان کو اہمیت ہوگی نا. تو وہ ریپر پڑے ہوتے ہیں بچوں کو کھلانے کے لیے لاتی، وہ چھوڑ کے اٹھ جاتی ہیں. میں سب کی بات نہیں کرتی، اللہ من رحم اللہ. اور جو ہے اس کے بعد کیا کرتی ہیں، پانی جو ہمیں مسجد میں دیا جاتا ہے تو وہ بھی پاؤ پیا، آدھا پیا اور باٹل چھوڑ دی. تو یہ اسراف ہے نا، نعمتوں کی قدر نہیں ہے. لَتُسْأَلُنَّ یومئذ عَنِ النَّعِیمِ کہ کیا فرمایا اللہ نے کہ اس دن نعیم، نعمت کے بارے میں، نعیم کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اور اس طرح وہ گندہ بھی کرتے ہیں اور وہاں جو ہے کام گندگی بھی پیدا کرتے ہیں. پانی کی بوٹل کھلی رہ گئی، کہیں پیر اس پہ چل گیا تو پانی پانی ہو جائے گا، کارپیٹ گندے ہو جائیں گے. تو ہمیں مسجدوں کا خیال کرنا چاہیے. تو جب اتنے اولو العزم پیغمبر سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، وطاہر بیتیا، میرے گھر کو صاف رکھو، طواف کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. تو بہت خیال رکھیے گا. گھر میں بھی تو ہم آخر اپنی نماز کا ایک کونا بنایا ہوا ہے، صاف صفائی رکھتے ہیں نا سجدے کی جگہ، نماز کی جگہ پہ. مسند احمد میں حدیث ہے طواف کی اہمیت پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی طواف کے 7 چکر لگائے اور پھر 2 رکعت ادا کرے، اسے ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. طواف کے 7 چکر اور پھر 2 رکعت وہ واجب الطواف ادا کرتے ہیں نا ہم مقام ابراہیم کے پاس، تو کیا ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. پھر آگے اسی حدیث میں آتا ہے، مزید انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ طواف میں آدمی کو ایک قدم اٹھانے اور رکھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور آج کل تو اتنا رش ہوتا ہے کہ ایک طواف کا چکر، مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے، ایک طواف کا چکر اتنی دیر لیتا ہے، اتنی دیر لگتا ہے، تو ایک قدم اٹھانے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں. تو رش میں مت پریشان ہو. مجھے تو آج بہت خوشی ہو رہی ہے، میں رمضان میں کر رہی تھی پچھلے سال، وہ اتنا لمبا ہو گیا. تو وہ جو ہے افطاری وہیں ہو گئی تو بہت خوشی ہوئی. 4 رکعت 4 وہ چکر کیے، افطاری ہو گئی، وہیں اسٹول لگا کے بیٹھ گئی. چھوٹا اسٹول بھی ساتھ رکھتی ہوں، اور افطاری بھی ہو گئی خانہ کعبہ کو دیکھتے دیکھتے. اور پھر جو ہے آگے اور کنٹینیو کے نماز کے بعد. تو مجھے تو بڑی اہمیت ہو رہی کہ کوئی بات نہیں، رش میں ہم پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک قدم اٹھانے پر 10 نیکیاں ملتی ہے. تو رش میں تو بہت قدم اٹھتے ہیں نا، سلو 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 سلو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اچھا آ نہیں رہی ہے اسکرین پر، آج کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے میری بہنوں، کوئی بات نہیں، یہ بھی ہے آپ کا صبر ہے، امتحان ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ پوری تیاری کی ہوئی ہے ہماری آئی ٹی انچارج نے کہ آپ کو تمام حدیثیں دی جائیں، دلیل آپ کے سامنے ہو، کسی کو آپ بتائیں بھی تو اسکرین شاٹ دیں دلیل کے ساتھ. تو آ نہیں رہی ہیں. تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اچھے و برے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں سے اچھا عمل راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کا دور کر دینا پایا، اور میں نے ان کے برے اعمال میں سے مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا پایا. تو راستے میں جو بھی تکلیف دہ چیز ہو اس کو اٹھا لیں. کیلے کا چھلکا ہوتا ہے، لوگ گر جاتے ہیں پھسل کے نا، تو اس کو اٹھا لیں. اس کے بعد جو ہے مسجد میں تھوکنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ برے اعمال میں سے ہے. ابو آنا کی بجائے شعبہ نے کہا کہ میں نے قتادہ سے مسجد میں تھوکنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مسجد میں تھوکنا ایک گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کرنا ہے. یعنی تھوکنے کو، وہاں تو مٹی وٹی ہوتی تھی نا، تو جب تھوکا تو اس پہ خوب
پیر سے مسل دیا جائے تاکہ وہ تھوک دفن ہو جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیدنا ابو سہلہ صاحب بن خلاد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کو نماز پڑھا رہا تھا، اب سننے والی حدیث ہے، دیکھیں وہ امام تھا، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے، اس نے دوران نماز قبلے کی طرف تھوکا، نماز پڑھا رہا ہے، امام ہے وہ شخص اور قبلے کی طرف تھوک رہا ہے۔ جس وقت وہ فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص آئندہ تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ بعد میں جب اس نے نماز پڑھانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اسے منع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسے سنا دیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ہاں میں نے منع کیا ہے کیونککہ تو نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی ہے، کیونکہ وہ نماز پڑھا رہا تھا اور کیا تھوکا بھی تھا نا، دوران نماز قبلے کی طرف تھوکا تھا۔ تو آپ سے اس نے فرمایا کہ میں نے منع کیا ہے نماز پڑھانے سے، تم نہیں پڑھاؤ گے کیونکہ تو نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی ہے۔ تو اللہ کا گھر جو ہے حرم قابل احترام گھر ہے، اس میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کی حرمت کو پامال کرے، کیونکہ اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ جو جگہ جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی صفائی اور ستھرائی کا خیال نہ رکھنا بھی جرم ہوتا ہے۔ میری بہنوں مشاہدہ ہے کہ وہاں ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے، میری خاص طور پہ سمر یا ونٹر میں تو فرق ہو جاتا ہے نا، ونٹر میں مجھے موقع نہیں ملتا، لیکن جب سمر ہوتی ہے تو 4 چکر میری کوشش ہوتی ہے کہ روزے میں میرا جو ہے طواف ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پورا نہیں ہو پاتا، 4 چکر ہوتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، یا چاہے خانہ کعبہ کے سامنے ہو چاہے کہیں پیچھے حرم میں بیٹھ کے ہو، تو لوگ جو ہے اتنے پریویلیج لوگ ہوتے ہیں، اتنا پیسہ دے کے ٹکٹ خرچ کر، بھائی وہی آتا ہے نا جو پریویلیج ہوتا ہے، جو پیسے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پریویلیج پیپل ہوتا ہے، لیکن اپنے ساتھ تھریش نہیں رکھتے چھوٹے چھوٹے۔ یقین کریں اتنی دیکھیں کیسی وعید ہے کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت سے روک دیا، کتنی بڑی بات ہے نا۔ اور یہ پھینک رہی ہوتی ہیں چھلکے ساری چیزوں کے، ریپرز اور یہ اور وہ اور جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں چیکنگ ہوتی ہیں، ہمارے بیگ چیک کیا جاتا ہے، یہ اندر نہ لے جاؤ، صرف سوکھی چیز لے جاؤ، صرف کھجور لے جاؤ، صرف پانی، کھجور و پانی تو وہاں بٹ بھی رہا ہوتا ہے، پھر بھی لوگ بیچارے لے آتے ہیں، کچھ کہ کون سے مریض ہوتے ہیں، کوئی کھانے کے لیے تو چاہیے ہوتا ہے، تو لے تو جائیں لیکن بھائی اپنا اپنا تھریش تو رکھیں۔ اس کے فوراً بعد وہ بیچارے جو ہوتے ہیں انڈیا پاکستان سے، ہم بنگلہ دیش سے، ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں کے امپلائیز ہوتے ہیں جو ہیں، وہ گاربیج بیگ آپ کے پاس لاتے ہیں، تب بھی اٹھا کے نہیں دیتے ہیں۔ بھائی آپ جلدی کریں، نماز کے لیے جلدی کریں، تھوڑا سا رکھیں، پورا پیٹ تھوڑی بھرنا ہے اس وقت، آپ جلدی جلدی گاربیج ڈالیں۔ میرا اپنا مشاہدہ ہے، نہیں کرتے ہیں خیال صفائی کا، بالکل نہیں کرتے ہیں۔ آپ بہت سارے بھر کے رکھیں، آپ بھی جائیں تو میں زیادہ رکھتی ہوں تاکہ اسی سے ثواب کما لیں۔ لوگوں کو تھریش بیگ دے دیں، چھوٹے چھوٹے جو شاپرز ہوتے ہیں ہمارے پاس، پلاسٹک کے، کپڑے کے، جو بھی ہوتے ہیں، بعد دفعہ پلاسٹک بنا ہوتا ہے، دوسرے ہوتے ہیں کاغذ کے ہوتے ہیں، تو پلیز آپ یہ ضرور نیکی کریں۔ رمضان ہو غیر رمضان ہو، رمضان کے علاوہ جائیں، وہاں پہ ویسے ہی بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، وہی ریپرز پھینک رہے ہوتی ہیں، عورتیں پانی کی بوٹل چھوڑ دیں، آپ خود اٹھا لیں، اور جو لوگوں کے پاس نہیں ہوتا یہ تھریش بیگ دینا بھی بڑا جو ہے ثواب کا کام ہے، تاکہ گندگی سے آپ روک رہی ہے نا، یہ آیت پہ آپ کر رہی ہے نا، طاہر بیتیا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ میرے بیت کو، میرے گھر کو صاف رکھو، ٹھیک ہے، تو یعنی اللہ، اور یہاں کی مسجدوں میں بھی، کہیں بھی کسی شہر کسی ملک کی مسجد میں جائیں، یعنی اللہ کا گھر جو ہے حرم قابل احترام گھر ہے، اس میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کی حرمت کو پامال کرے، کیونکہ اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ جو جگہ جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی صفائی و ستھرائی کا خیال رکھنا بھی جرم ہوتا ہے، اس کی صفائی و ستھرائی کا خیال نہ رکھنا بھی جرم ہوتا ہے۔ مسجد میں تھکنا، اللہ اکبر، یہ وہی کر سکتا ہے جو انتہائی درجے کا غلیظ انسان ہو، جس کو اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے، اس لیے جہاں کہیں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو اس کی جگہ کی صفائی کرنا، اس جگہ کو پاک صاف رکھنا، صاف ستھرا رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ ایمان والے کون جاتے ہیں وہاں؟ یا ایمان والوں کو حکم ہے نا حج، عمرہ، طواف، سب چیزوں کا، ٹھیک ہے، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، جب پیغمبروں سے کہہ دیا تو ہم کس کھیت کی معمولی ہے۔ اس کے بجائے مسجد کو صاف رکھنے والی کا کیا اجر ہے؟ آپ دیکھیں، ایک حدیث ہے، آپ سب کو پتہ ہے، سیاہ عورت کی، ایک کالی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، رسول کیا کرتی تھی وہ کالی عورت؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک کالی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں دیکھا،
کچھ روز کے بعد اس کے متعلق پوچھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے مسجد میں، وہ نظر نہیں آئی، تو کچھ روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اس عورت کے متعلق، تو آپ سے عرض کیا گیا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خبر کیوں نہ دی. اس کے بعد آپ اس کی قبر پر آئے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی. سبحان اللہ. صرف مسجد میں جھاڑو دینے کی اتنی اہمیت، جس کی قبر پہ جس کی نماز جنازہ ہو چکی تھی، صحابہ کرام اس کی تدفین کر چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں اطلاع دی، اور آپ جاتے ہیں اور اس کی اس کی جو ہے قبر پر اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. مسجد کو صاف رکھنے پر کتنا بڑا اس کو اجر ملا، کتنا اعجاز ملا، دیکھیں کتنا اجر ملا. تو کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. بیت اللہ توحید کا مرکز اور ترجمان ہے، اس میں شرکیہ کام نہیں ہونے چاہیے. بیت اللہ طواف، قیام، رکوع، سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا چاہیے. بیت اللہ کے آداب دیکھ لیتے ہیں. سورۃ الحج 26 جو ہماری آیت ہے، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھا جائے. سورۃ البقرہ 12 ارشاد باری تعالیٰ، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں. یہاں پر آیت نمبر 26 سورۃ الحج میں اعتکاف نہیں ہے، لیکن اس پہ سورۃ البقرہ 12 میں اعتکاف کا بھی ذکر آیا. کفار کے ساتھ غور کر رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ہاں میرا خیال کیا ماشاءاللہ کر رہی ہیں میری بہنیں غور و فکر بھی، آیتوں کو دیکھ رہی ہیں غور سے. جبھی تو اسکرین ہے، کفار جبھی تو ٹیکنالوجی ہے. سبحان اللہ، اللہ کا شکر، تھینکس ٹو اللہ اینڈ تھینکس ٹو ٹیکنالوجی. کفار کے ساتھ مسجد حرام کے پاس لڑائی نہ کرو. سورۃ البقرہ 191. آپ کو پتہ ہے حرم کی حرمت ہے، نہ وہاں شکار کر سکتے ہیں، نہ وہاں لڑائی جھگڑے کر سکتے ہیں، نہ وہ درخت کاٹ سکتے ہیں سوائے اسخر کے درخت. اب تو خیر وہ سب چیزیں نہیں ہیں، پلاسٹرڈ ہو گیا. مشرک پلید ہے، وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. سورۃ التوبہ 28. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہماری جو آیت ہے آج کی 26، اس میں مکان البیت خانہ کعبہ کو کہا گیا، اور خانہ کعبہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ خود اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، اور خانہ کعبہ کو تعمیر بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کروایا تھا کہ اس کو شرک کی گندگی سے پاک رکھا جائے. یہ ہماری آیت 26 کا خلاصہ تھا. اب آپ کا Q&A ہے. آیت 26، مکان البیت سے کون سا گھر مراد ہے؟ آیت 26 اسکرین پہ دیکھیے. مکان البیت سے کون سا گھر مراد ہے؟ جی کون؟ سابقون الاولون، کون کا جواب دے گا؟ مسجد حرام. مسجد حرام. جی جزاک اللہ خیر. خانہ کعبہ کی جگہ کس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی؟ آیت دکھا دیجئے. آپ کا اسکرین آج ٹیکنالوجی ٹیکنیکل خرابی ہے آج. جی خانہ کعبہ کی جگہ کس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی؟ آیت سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے. بارک اللہ فیکم. خانہ کعبہ کی تعمیر کا کیا مقصد اس آیت میں بتایا گیا ہے؟ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بندے آئیں، عبادت کریں، رکوع سجود کریں اور قیام کریں اور طواف کریں جی اور پاک صاف رکھیں. پاک صاف رکھیں دونوں گندگی سے، شرکی بھی گندگی سے، ظاہری اور باطنی دونوں اور گندگی سے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. جی بارک اللہ فی علمی. رکوع اور سجود کرنے والوں کے ساتھ رکوع اور سجود. جید جدا. مکان البیت سے کون سا گھر مراد ہے؟ دیکھ لیتے ہیں. خانہ کعبہ. جواب خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کی جگہ کس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی؟ خود اللہ تعالیٰ نے. خانہ کعبہ کی تعمیر کا کیا مقصد اس آیت میں بتایا گیا؟ ایسے گھر کی تعمیر کرنا جو شرک سے پاک ہو. پاک. آج آپ لوگوں کا صبر آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ. اسکرین ٹیکنیکل فالٹ ہے. ٹھیک ہے چلیے چلیں. اب ہم دیکھتے ہیں حج کا جہاں حکم ہوتا ہے، تو اتنی امپورٹنٹ آیت ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 27. ٹھیک ہے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَذِّن، اور اعلان کر دو، فی الناس، لوگوں میں. کس کو کہا جا رہا ہے اعلان کرنے کا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. بالحجی، حج کا، یاتو کا، وہ آئیں گے تیرے پاس، رجالن، پیدل، اور وعلا، اور اوپر، کلی، ہر، دامرن، لاغر اونٹ کے، یاتینا، وہ آئیں گے، من کلی فجن، ہر کشادہ راستے سے، عمیق، دور دراز کے. رواں ترجمہ 27، نیز یہ کہ لوگوں میں حج کا عام اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور چھریرے بدن کے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے، یعنی دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے. تو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، نیز یہ کہ لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دیجئے.
کس کو کہا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم کریں۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ حج کے لیے یہاں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہاں میری آواز کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اعلان کر دو، آواز پہنچا دینا میرا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر پکارا، لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہٰذا حج کو آؤ، اور اللہ نے یہ آواز ہر اس شخص اور اس روح تک پہنچا دی جس کے لیے حج مقدر تھا، اور اس کی روح نے اس اعلان پر لبیک کہا۔ پھر آگے آیت کا حصہ ہم دیکھتے ہیں، یاتو کا رجالا وعلی کلی دامرن یاتینا من کلی فج عمیق، وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ یہاں دامر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور دامر وہ جانور ہے جو خوراک کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ سدھارنے اور مشن کی کثرت کی وجہ سے دبلا پتلا اور چھریرے بدن والا ہو جائے اور سبک رو یا سبک خرام ہو تاکہ مقابلے میں آگے نکل سکے، ٹھیک ہے، دامر۔ اور جانور بھوک کی کمی کی وجہ سے دبلا ہوا اسے عجف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، من کل فجن عمیق ہے نا عجف۔ عرب میں دامر کا لفظ عموماً اونٹ کے لیے مختص ہو گیا، خواہ وہ نر ہو یا مادہ، اور اونٹ کا نام بطور خاص اس لیے لیا گیا کہ اس زمانے میں اور اس علاقے میں اونٹ ہی آمد و رفت اور نقل و حرکت کا سب سے بڑا ذریعہ تھے۔ تو جو دامر ایسا اونٹ بھی ہوتا ہے جو چارے دبلے پتلے اونٹ ہوتے ہیں نا، جو چارے کی قلت اور سفر کی دوری اور تھکاوٹ سے لاغر اور کمزور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاتینا من کل فجن عمیق، دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مکے کے پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ نحیف سی صدا دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی، جس کا مشاہدہ حج اور عمرے میں ہر حاجی اور معتمر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یاتوکا رجالن والا کل دامرن، ٹھیک ہے۔ تو اب تیسرا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیا گیا۔ پہلا حکم کیا تھا کہ کیا کرو کہ میرے گھر کو شرک سے پاک کرو، طاہر بیتی، میرے گھر کو صاف رکھو، ٹھیک ہے۔ کن کے لیے صاف رکھو؟ جو اعتکاف کرے، قیام کرے، رکوع کرے، سجدے کرے، سب کچھ کرے۔ پھر تیسرا حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ یعنی لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ اس بیت اللہ کا حج تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ بغوی ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ اب ابن عباس کی حدیث دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو فرضیت حج کا اعلان کا حکم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یہاں تو جنگلی میدان ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، جہاں آبادی ہے وہاں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری صرف اعلان کرنے کی ہے۔ اسکرین پہ وہ دکھا دیں ہمیں، نہا کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی ذمہ داری صرف اعلان کرنے کی، اس کی ساری دنیا میں پہنچانے اور پھیلانے کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا کر دیا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے جبل ابی قبیس پر چڑھ کر یہ اعلان کیا، کانوں میں انگلیاں رکھ کر داہنے اور بائیں اور شرقاً و غرباً یعنی کہ شمال اور مغرب ہر طرف یہ ندا دی کہ اے لوگوں، تمہارے رب نے اپنا بیت بنایا ہے، اپنا گھر بنایا ہے، اور تم پر اس بیت کا حج فرض کیا ہے، تو تم سب اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرو، ٹھیک ہے، تعمیل کرو۔ اور اس روایت میں ہے کہ آپ نے جبل ابی قیس پر چڑھ کر اعلان کیا، کانوں میں انگلیاں رکھ کے داہنے اور بائیں، شرقاً و غرباً، مغرب و مشرق ہر طرف یہ ندا دی کہ اے لوگوں، تمہارے رب نے اپنا گھر بنایا، تم اس بیت کا حج فرض کیا ہے، بیت اللہ کا حج فرض کیا، تو تم سب اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرو۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں پہنچا دی، اور صرف اس وقت کے زندہ انسانوں تک ہی نہیں بلکہ جو انسان آئندہ تا قیامت پیدا ہونے والے تھے بطور معجزہ ان سب تک یہ آواز پہنچا دی گئی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے حج کرنا لکھ دیا ہے ان میں سے ہر ایک نے اس آواز کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہا، یعنی حاضر ہونے کا اقرار کیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں
کہ حج کی تلبی یا تلبیہ کی اصل بنیاد یہی ندائے ابراہیم کا جواب ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں آواز دی، پکارا کہ حج کے لیے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو جو تلبیہ ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہی ندا، جو آواز، جو اعلان اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کرنے کا کہا تھا کہ سب لوگوں میں اعلان کیجئے کہ اس بیت اللہ کا حج تم پر فرض کیا گیا ہے۔ تو اسی ندا، اسی اعلان، اسی ندائے ابراہیم کا جواب کیا ہے، جو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ تو ترجمہ، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تعریف اور نعمتیں تیری ہیں اور سلطنت بھی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یا اللہ ہم سب کو لے جائیے، سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائیے، آمین یا آمین۔ پھر جو ہے ہر ایک نے اس آواز کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کا یعنی حاضر ہونے کا اقرار کیا، اور آگے آیت میں اس تاثیر کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو تمام انسانوں تک منجانب اللہ پہنچانے سے قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی۔ وہ یہ ہے کہ یاتو کا رجالوں و علی کل دامن یاتین من کل فج عمیق، یعنی اطراف عالم سے لوگ بیت اللہ کی طرف چلے آئیں گے، کوئی پیادہ، کوئی سوار، کوئی پیدل، اور سواری سے آنے والے بھی دور دراز ملکوں سے آئیں گے، جس سے ان کی سواریاں بھی لاغر ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک کے ہزارہ سال گزر چکے ہیں، بیت اللہ کی طرف حج کے آنے والوں کی یہی کیفیت ہے۔ بعد میں آنے والے سب انبیاء اور ان کی امتیں بھی اس کی پابند رہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد طویل دور جاہلیت کا گزرا ہے، اس میں بھی عرب کے باشندے اگرچہ بت پرستی کی بلا میں مبتلا ہو گئے تھے، مگر حج کے ارکان کی اسی طرح پابندی کرتے تھے جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے منقول و معصور چلا آتا تھا۔ حالانکہ انہوں نے کافی چیزیں اپنی جہالت کی وجہ سے چینج کر دی تھی، چاہے ننگے طواف کرتے تھے، مگر ان کے یہاں یہ کنسیپٹ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے ان کی تاریخ میں بھی یہی ہے کہ وہ تو مجاور تھے، اور ان کو ابو لہب کو تو ابو جہل، ان کو تو 2 بڑے سونے کے ہرن بھی ملے تھے، نذرانے پیش کیا جاتے تھے کیونکہ حج پہ لوگ آتے تھے، اور یہ متولی تھے سارے۔ تو پھر جب حالانکہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن دین ابراہیمی کا کنسیپٹ حج کا ان کے پاس تھا۔ تو تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کا اعلان کرنے کا حکم ہوا، جو ہماری آیت تھی آج کی 26-27۔ حج اور زیارت کعبہ کے لیے قیامت تک زمین کے نشیب و فراز سے لوگ پیدل اور اپنی سواریوں پہ آتے رہیں گے۔ ابھی ایک بڑی وائرل ہوئی تھی پچھلے سال یا اور واقعی وہ سچا واقعہ تھا، ایک آدمی پتہ نہیں کون سے ملک سے پیدل چل کے پہنچا ہے۔ ابھی بھی لوگ اللہ کی محبت میں پیدل چل کے آپ نے سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی نا، وہ بہت وائرل ہوئی تھی۔ حج کے آداب، اب حج کے آداب دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ آل عمران 97 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں پر حج فرض ہے جو حج کے اخراجات اور سفر کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہو کہ ہمارے پاس اخراجات نہیں ہیں اور جو ہے حج کو تو چلے گئے اور پیچھے سے فیملی کے لیے کھانا پینا نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حج پہ جانے کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ کی فیملی جتنے دن آپ نہیں، اس کا بھی خرچہ پیچھے چھوڑ کے جائیں۔ پھر سورۃ البقرہ 197 میں فرمایا حج کے آداب پڑھیں، حج کے مہینے معلوم ہے، لہٰذا حج کے ایام میں گناہ کے کام نہ کیے جائیں۔ کہ گناہ کے کام ہوتے ہیں نا، غیبت کرنا، سلنڈر کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، دھکا پیلی ہو گئی تو کسی کو غلط بات کہہ دینا، تو حج کے ایام میں تو برداشت کرنا ہے، گناہ کے کام نہیں کرنے۔ سورۃ البقرہ 196 میں فرمایا اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو، صرف اللہ کے لیے کرنا۔ ریا، فخر، دکھاوا، میں نے تو اتنا کا پیکیج لیا، میرے تو منہ میں اے سی بھی ہے، اور میرا تو پکا باتھ روم ہے، اور میرا تو یہ ہے، اور میں تو اتنے پیسے کا، یہ باتیں نہیں کرنی، صرف اللہ کے لیے کرنا، اللہ کا ذکر کرنا ہے وہاں۔
میں اس لیے کہتی ہوں کہ آپ سب کو بھی تجربہ ہے جو گئے ہیں، ورنہ سنتے تو ہے ہی نا کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں، شاپنگ بھی دکھائی جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا. صرف ہمارا فوکس اللہ اور رسول، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. سورۃ البقرہ 196، سورۃ البقرہ 197. حج میں ہر کسی قسم کی بے حیائی، نافرمانی اور جھگڑا کرنے سے بچنا ہے انشاءاللہ. اب تو ان آیات کا یہ خلاصہ ہے 26 27 کا کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے تھے وہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا، کیونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو. پھر شرک سے بچنے کا کہ شرک سے بچاؤ. سب کو خانہ کعبہ کو طواف، قیام، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا تھا. لوگوں میں حج کرنے کا اعلان کرنے کو کہا تھا، ہے نا. تو چلیں آپ کا Q&A ہے 26 27 کا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا احکامات دے رہے ہیں. آیت نمبر 26 27 ابھی آپ پڑھ کے آئی ہیں، ورڈ ٹو ورڈ بھی کیا اور تفسیر بھی کی. جی ابھی کافی ڈیٹیل میں ہم نے کیا. آیت 26 27 میں کیا احکامات ہے؟ جی کون؟ بسم اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اللہ کے گھر کو صاف رکھنا ہے اور رکوع اور سجود کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. جی بارک اللہ فی علمی، بارک اللہ فی علمی. جی آپ کا آئی فون آ رہا ہے، اپنا نام کوشش کیجیے گا لکھے، ٹھیک ہے. اینی ویز ٹھیک ہے خانہ کعبہ، انشاءاللہ. جی خانہ کعبہ کی تعمیر، اب شرک سے بچ. ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کو کیا بتاؤں؟ احکامات دے رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کا، شرک سے بچنے کا، خانہ کعبہ کو طواف، قیام، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنے کا، لوگوں میں حج کرنے کا اعلان کا. پیاری بیٹی میں آپ سے اگلے اس پہ لوں گی کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، تو اگلا جواب آپ دیجیے گا. تو میرا خیال ہے جی میرا خیال ہے ہمارا ٹائم اپ ہو گیا ہے. چھوٹی آیت ہوتی تفسیر تو کر لیتے. آیت 28 کی ذرا تفسیر بہت زیادہ ہے، اس میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں. تھوڑا کریں لیکن تفسیر سے کریں تو وہ اچھا رہتا ہے. تو اب ہم تلاوت سن لیتے ہیں ان آیات کی جو ہم نے پڑھی ہیں، اور اس کو جذب کرنے کی کوشش کریں کہ آپ نے کیا سمجھا، آپ کی کیا سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے. تو اگلا مت مس کیجیے گا. ابھی جو ہے نا کہ خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی دو. جو آیت آپ نے سنی تو قربانی پہ بہت ڈیٹیل ہے، لوگوں کو دوسروں کو بھی کہیے گا، خود بھی آئے گا ویسے بھی. ٹھیک ہے. اور تلبیہ
اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، بے شک تعریف اور نعمتیں تیری ہیں اور سلطنت بھی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ الہی ہم سب کو حج کی، عمرے کی سعادت نصیب فرما دیجئے، روزہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیجئے، ہمارے آمین پیاروں کے ساتھ ہمارے بچے، شوہر، داماد، پوتے پوتیاں، بہو، بیٹے بیٹیاں، نواسے نواز، آمین والدین، بھائی بہنوں اور سب بہنیں جو موجود ہیں، سب کے ساتھ فرما دیجیے لا حول ولا قوة، بار بار اپنے گھر کی آمین زیارت، رسول رسول کی زیارت نصیب عطا فرما دیجیے، آمین 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 یا رب العالمین۔ ہم سب کے گناہ معاف کر دیجیے، آمین وہی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے دیجیے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے، اور اس فتنے کے دور میں بہت فتنہ ہے، ہمارے بچوں کو بھی بچا لیجیے الہ العالمین، ہم سب کو الہ العالمین۔ وہ فتنہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر کھڑکی سے آئے گا، وہ ہر کھڑکی سے آ گیا ہے، ہماری جیبوں میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، الہی ہمیں بچا لیجیے الہ العالمین، جنت اور ہدایت والے راستے پہ چلا دیجیے الہ العالمین۔ اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین، ہمارے دلوں کو ایمان کے زیور سے آراستہ پیراستہ اس کو بیوٹیفائی کر دیجیے، اور ہمیں یا الہی متقیوں کا بھی امام بنا دیجیے، ہماری نسلوں کو، ہمیں، ہمارے بچوں کو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آگے پیچھے درود شریف نہ ہو تو دعا لٹکی رہتی ہے، اس لیے پڑھ لیا۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے تو محبت کرتا ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے، جو کچھ پڑھا سنا اس پہ تو چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی وعلیکم آپ کوئی السلام بات رکھنا چاہیں تو رکھیں، ایک نئی بہن کی